اپنی روحانیت کا بڑا دھیان کریں، اپنے باطن کا بڑا دھیان کریں، غور کریں آج کل میرا دل کہاں الجھا ہوا ہے۔ کہیں سارا دن میں پیسوں کے لیے تو نہیں سوچتا، کہیں سارا دن میرا دل لالچ کے پھندے میں تو نہیں پھنسا ہوا، کہیں معاذ اللہ بری سوچیں برے وسوسے ہر وقت تو نہیں آتے، کہیں میں آج کل بدگمانیوں کا شکار تو نہیں۔ اپنے باطن پر ضرور توجہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسے آئیں تو میں راضی ہوتا ہوں اور جن دنوں اللہ تھوڑی آزمائش ڈالے تو معاذ اللہ میں شکوے کرنے لگتا ہوں۔ اپنی روح کا دھیان کریں، اپنے باطن پر توجہ کریں، اپنے دل کا خیال کرو، اپنی روح کا خیال کرو۔ میرا نماز کو کیوں جی نہیں لگ رہا، میری تلاوت کتنے دنوں سے کیوں بند ہے، میرے ذکر اذکار میں کیا رکاوٹ ہے؟ ہمیں بڑی فکر رہتی ہے اپنی صحت کی، اولاد کی، مال کی، تو جو ہمارا اپنے اللہ سے رشتہ ہے اس کی فکر کیوں نہیں؟ بچے تو قبروں میں دفن کر کے آتے ہیں تو پھر پلٹ کے فاتحہ کو بھی نہیں جاتے الا ماشاءاللہ۔ عزیز اپنی روح کا خیال کریں، روح کا۔ صحابہ کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آ سکوں کہ نہ، ایک کوئی بات ایسی مجھے بتا دیں کہ جس سے میری آخرت سنور جائے، اس کا یہ بھی معنی کر لیں کہ میرا دل آباد رہے، میری روح آباد رہے، میں اللہ کے ساتھ میرا تعلق بنا رہے، کوئی ایک بات۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا، ہر وقت تر رکھنا اپنی زبان کو، لیکن تر اسے اللہ کے ذکر کے ساتھ رکھنا۔ تیری زبان پر ذکر الہی جاری رہے، ہر وقت ذکر کرنا۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد ایہو پڑھایا ہو۔ فقیر چلتے چلتے حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری کی خدمت میں آیا، شیخ نے بازو تھاما اور کہا عالم بھی ہو اور مالدار بھی ہو اور نامی گرامی بھی ہو، اس فقیر کے پاس کیا لینے آئے ہو جو کچی کلی میں رہتا ہے؟ تو درویش نے آنکھ بھر کے کہا حضور روح بیمار ہو گئی ہے، کوئی دوائی پوچھنے آیا، دل بیمار ہے، کوئی علاج مل جائے نا، علاج کوئی علاج مل جائے۔ تو شیخ نے فرمایا بس دو کام نہ چھوڑنا، ایک یار کا شکر نہ چھوڑنا، ایک اسے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنا نہ چھوڑنا۔